السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی اگلی ایپیسوڈ میں عمار جو کہ صدف کو بنا بتائے ہی دانیہ کے پاس چلا جاتا ہے اور صدف کو لگتا ہے کہ عمار مجھے اگنور کر رہا ہے۔ صدف جب یہ بات ہمشہ سے کرے گی کہ عمار ہر وقت گھر سے غائب رہنے لگا ہے اور اگر میں پوچھتی ہوں کہ کہاں جا رہا ہے تو کہتا ہے کہ بس لڑکوں کی پارٹی ہے، اسے اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کہ ہماری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور کتنی مشکلوں سے ہوئی ہے، یہ بھی وہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے۔ کال کروں تو کال نہیں اٹھاتا۔ صدف کی بات سن کر ہمشہ صدف سے کہتی ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو ضرور کوئی لڑکی کا چکر ہوگا، اسی لیے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور تمہیں بنا بتائے ہی چلا جاتا ہے اور ساتھ بھی نہیں لے کر جاتا۔ ہمشہ کی بات سن کر صدف ہنس پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری خاطر اس نے کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنی زندگی کی بازی لگا دی، اور اب کون سی لڑکی اس کی زندگی میں آ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو کیونکہ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ صدف کی بات سن کر ہمشہ بتائے گی کہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتا، لیکن اس سے تو کوئی کرتا ہے نا، اور یہ تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ وہ کون ہے۔ یہ سن کر صدف کہتی ہے کہ شاید تم دانیہ کی بات کر رہی ہو، لیکن دانیہ نے تو شادی کر لی ہے اور وہ ملک سے باہر چلی گئی ہے۔ صدف کی بات سن کر ہمشہ کہتی ہے کہ دانیہ واپس آ گئی ہے اور وہ بھی اکیلی، کیونکہ اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمار اس سے ملنے کے لیے جاتا ہو، تم عمار پر نظر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دانیہ عمار کو اپنی مٹھی میں کر لے اور تم دیکھتی رہ جاؤ۔ دوسری طرف عمار جسے دانیہ کی کال آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے آؤ عمار، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، جبکہ عمار کہتا ہے کہ میں اب روز روز تم سے مل نہیں سکتا، تم جانتی ہو میری شادی ہو گئی ہے اور میں صدف کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر دانیہ کہتی ہے کہ اگر تم 1 گھنٹے میں میرے پاس نہ پہنچے تو میں خود کو نقصان پہنچا لوں گی اور اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ یہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں جو کہتی ہوں وہ کر کے رہتی ہوں۔ دانیہ کی بات سن کر عمار کافی فکر مند ہو جاتا ہے اور پھر صدف کو گھر چھوڑ کر دانیہ سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر دانیہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے عمار سے، کیا تم صدف سے اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ تم نے اس سے شادی کرنی تھی کر لی، لیکن میرے بارے میں بھی تو سوچو، میں صرف تمہاری خاطر اپنے شوہر کو چھوڑ کر آئی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ تم صدف کو چھوڑ دو، لیکن تم دوسری شادی تو کر سکتے ہو نا۔ دانیہ کی بات سن کر عمار کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اگر صدف کو تمہاری اس بات کا پتہ چلا تو تم جانتی ہو کہ وہ کیا کرے گی؟ جس پر دانیہ کہتی ہے کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گی، لیکن میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں خود کو مار لوں گی، اور یہ کہہ کر دانیہ چھری سے اپنی نبض کاٹ لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر عمار جو کہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً سے ڈاکٹر کو کال کرتا ہے۔ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ تم اتنی پاگل کیسے ہو سکتی ہو کہ خود کو نقصان پہنچا لو اور وہ بھی میری خاطر؟ جس پر دانیہ کہتی ہے کہ تم نے بھی تو صدف کی محبت میں سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی، تو اگر تم کر سکتے ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ اور ابھی تو یہ ٹریلر تھا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس پر عمار کہتا ہے کہ تم جذباتی ہو رہی ہو، تم سوچ رہی ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر دانیہ کہے گی کہ تم نے صدف سے شادی کرنی تھی اور اپنی ضد پوری کرنی تھی، کر لی، لیکن اب تم اس سے اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ ہم دونوں کے درمیان آنے والی صرف صدف ہے، آخر یہ صدف مر کیوں نہیں جاتی؟ ادھر صدف کا بھائی زاویہ جو کہ بلال عبداللہ کو کال کرتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تو بنا بتائے ہی اور ہم سے بنا ملے ہی چلے گئے، جس پر بلال عبداللہ کوئی جواب نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ اور بتاؤ یہاں پر سب ٹھیک ہے؟ تو زاویہ کہتا ہے کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن صدف بہت بدل گئی ہے، وہ ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی۔ تو بلال عبداللہ کو لگتا ہے کہ صدف عمار کے ساتھ بہت خوش ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میری دعا ہے کہ اسے وہ سب خوشیاں ملے جو مجھے نہیں ملی، اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی میں تنہا ہوں۔ ادھر صدف جو کہ کافی پریشان ہوتی ہے ہمشہ کی باتوں کی وجہ سے
اور سوچتی ہے کہ کہیں عمار واقعی میں مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ اور جیسے ہی عمار گھر آتا ہے تو صدف عمار کے گلے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے عمار تم جانتے ہو کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن دھوکہ اور جھوٹ مجھ سے کبھی برداشت نہیں ہوتا، اور اگر تم مجھ سے کوئی جھوٹ بول رہے ہو تو مجھے ابھی سے بتا دو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی اگلی ایپیسوڈ میں عمار جو کہ صدف کو بنا بتائے ہی دانیہ کے پاس چلا جاتا ہے اور صدف کو لگتا ہے کہ عمار مجھے اگنور کر رہا ہے۔ صدف جب یہ بات ہمشہ سے کرے گی کہ عمار ہر وقت گھر سے غائب رہنے لگا ہے اور اگر میں پوچھتی ہوں کہ کہاں جا رہا ہے تو کہتا ہے کہ بس لڑکوں کی پارٹی ہے، اسے اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کہ ہماری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور کتنی مشکلوں سے ہوئی ہے یہ بھی وہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے۔ کال کروں تو کال نہیں اٹھاتا۔ صدف کی بات سن کر ہمشہ صدف سے کہتی ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو ضرور کوئی لڑکی کا چکر ہوگا، اسی لیے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور تمہیں بنا بتائے ہی چلا جاتا ہے اور ساتھ بھی نہیں لے کر جاتا۔ ہمشہ کی بات سن کر صدف ہنس پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری خاطر اس نے کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنی زندگی کی بازی لگا دی، اور اب کون سی لڑکی اس کی زندگی میں آ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو کیونکہ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ صدف کی بات سن کر ہمشہ بتائے گی کہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتا لیکن اس سے تو کوئی کرتا ہے نا، اور یہ تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ وہ کون ہے۔ یہ سن کر صدف کہتی ہے کہ شاید تم دانیہ کی بات کر رہی ہو، لیکن دانیہ نے تو شادی کر لی ہے اور وہ ملک سے باہر چلی گئی ہے۔ صدف کی بات سن کر ہمشہ کہتی ہے کہ دانیہ واپس آ گئی ہے اور وہ بھی اکیلی، کیونکہ اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمار اس سے ملنے کے لیے جاتا ہو، تم عمار پر نظر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دانیہ عمار کو اپنی مٹھی میں کر لے اور تم دیکھتی رہ جاؤ۔ دوسری طرف عمار جسے دانیہ کی کال آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے آؤ عمار، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، جبکہ عمار کہتا ہے کہ میں اب روز روز تم سے مل نہیں سکتا، تم جانتی ہو میری شادی ہو گئی ہے اور میں صدف کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر دانیہ کہتی ہے کہ اگر تم 1 گھنٹے میں میرے پاس نہ پہنچے تو میں خود کو نقصان پہنچا لوں گی اور اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ یہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں جو کہتی ہوں وہ کر کے رہتی ہوں۔ دانیہ کی بات سن کر عمار کافی فکر مند ہو جاتا ہے اور پھر صدف کو گھر چھوڑ کر دانیہ سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر دانیہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے عمار سے کیا تم صدف سے اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ تم نے اس سے شادی کرنی تھی کر لی، لیکن میرے بارے میں بھی تو سوچو، میں صرف تمہاری خاطر اپنے شوہر کو چھوڑ کر آئی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ تم صدف کو چھوڑ دو، لیکن تم دوسری شادی تو کر سکتے ہو نا۔ دانیہ کی بات سن کر عمار کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اگر صدف کو تمہاری اس بات کا پتہ چلا تو تم جانتی ہو کہ وہ کیا کرے گی، جس پر دانیہ کہتی ہے کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گی، لیکن میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں خود کو مار لوں گی، اور یہ کہہ کر دانیہ چھری سے اپنی نبض کاٹ لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر عمار جو کہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً سے ڈاکٹر کو کال کرتا ہے۔ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ تم اتنی پاگل کیسے ہو سکتی ہو کہ خود کو نقصان پہنچا لو اور وہ بھی میری خاطر، جس پر دانیہ کہتی ہے کہ تم نے بھی تو صدف کی محبت میں سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی، تو اگر تم کر سکتے ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ اور ابھی تو یہ ٹریلر تھا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، جس پر عمار کہتا ہے کہ تم جذباتی ہو رہی ہو، تم سوچ رہی ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر دانیہ کہے گی کہ تم نے صدف سے شادی کرنی تھی اور اپنی ضد پوری کرنی تھی کر لی، لیکن اب تم اس سے اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ ہم دونوں کے درمیان آنے والی صرف صدف ہے، آخر یہ صدف مر کیوں نہیں جاتی؟ ادھر صدف کا بھائی زاویہ جو کہ بلال عبداللہ کو کال کرتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تو بنا بتائے ہی اور ہم سے بنا ملے ہی چلے گئے، جس پر بلال عبداللہ کوئی جواب نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ اور بتاؤ یہاں پر سب ٹھیک ہے؟ تو زاویہ کہتا ہے کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن صدف بہت بدل گئی ہے، وہ ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی،
تو بلال عبداللہ کو لگتا ہے کہ صدف عمار کے ساتھ بہت خوش ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میری دعا ہے کہ اسے وہ سب خوشیاں ملے جو مجھے نہیں ملی، اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی میں تنہا ہوں۔ ادھر صدف جو کہ کافی پریشان ہوتی ہے ہمشا کی باتوں کی وجہ سے اور سوچتی ہے کہ کہیں عمار واقعی میں مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا، اور جیسے ہی عمار گھر آتا ہے تو صدف عمار کے گلے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے عمار تم جانتے ہو کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن دھوکہ اور جھوٹ مجھ سے کبھی برداشت نہیں ہوتا، اور اگر تم مجھ سے کوئی جھوٹ بول رہے ہو تو مجھے ابھی سے بتا دو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی اگلی ایپیسوڈ میں عمار جو کہ صدف کو بنا بتائے ہی دانیہ کے پاس چلا جاتا ہے اور صدف کو لگتا ہے کہ عمار مجھے اگنور کر رہا ہے۔ صدف جب یہ بات ہمشا سے کرے گی کہ عمار ہر وقت گھر سے غائب رہنے لگا ہے اور اگر میں پوچھتی ہوں کہ کہاں جا رہا ہے تو کہتا ہے کہ بس لڑکوں کی پارٹی ہے، اسے اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کہ ہماری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور کتنی مشکلوں سے ہوئی ہے، یہ بھی وہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے، کال کروں تو کال نہیں اٹھاتا۔ صدف کی بات سن کر ہمشا صدف سے کہتی ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو ضرور کوئی لڑکی کا چکر ہوگا، اسی لیے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور تمہیں بنا بتائے ہی چلا جاتا ہے اور ساتھ بھی نہیں لے کر جاتا۔ ہمشا کی بات سن کر صدف ہنس پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری خاطر اس نے کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنی زندگی کی بازی لگا دی، اور اب کون سی لڑکی اس کی زندگی میں آ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو کیونکہ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ صدف کی بات سن کر ہمشا بتائے گی کہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتا، لیکن اس سے تو کوئی کرتا ہے نا، اور یہ تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ وہ کون ہے۔ یہ سن کر صدف کہتی ہے کہ شاید تم دانیہ کی بات کر رہی ہو، لیکن دانیہ نے تو شادی کر لی ہے اور وہ ملک سے باہر چلی گئی ہے۔ صدف کی بات سن کر ہمشا کہتی ہے کہ دانیہ واپس آ گئی ہے اور وہ بھی اکیلی، کیونکہ اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمار اس سے ملنے کے لیے جاتا ہو، تم عمار پر نظر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دانیہ عمار کو اپنی مٹھی میں کر لے اور تم دیکھتی رہ جاؤ۔ دوسری طرف عمار جسے دانیہ کی کال آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے آؤ عمار، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، جبکہ عمار کہتا ہے کہ میں اب روز روز تم سے مل نہیں سکتا، تم جانتی ہو میری شادی ہو گئی ہے اور میں صدف کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر دانیہ کہتی ہے کہ اگر تم 1 گھنٹے میں میرے پاس نہ پہنچے تو میں خود کو نقصان پہنچا لوں گی اور اس کے ذمہ دار تم ہوگے، یہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں جو کہتی ہوں وہ کر کے رہتی ہوں۔ دانیہ کی بات سن کر عمار کافی فکر مند ہو جاتا ہے اور پھر صدف کو گھر چھوڑ کر دانیہ سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر دانیہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے عمار سے کیا تم صدف سے اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ تم نے اس سے شادی کرنی تھی کر لی، لیکن میرے بارے میں بھی تو سوچو، میں صرف تمہاری خاطر اپنے شوہر کو چھوڑ کر آئی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ تم صدف کو چھوڑ دو، لیکن تم دوسری شادی تو کر سکتے ہو نا۔ دانیہ کی بات سن کر عمار کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی، اگر صدف کو تمہاری اس بات کا پتہ چلا تو تم جانتی ہو کہ وہ کیا کرے گی، جس پر دانیہ کہتی ہے کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گی، لیکن میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں خود کو مار لوں گی، اور یہ کہہ کر دانیہ چھری سے اپنی نبض کاٹ لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر عمار جو کہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً سے ڈاکٹر کو کال کرتا ہے۔ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ تم اتنی پاگل کیسے ہو سکتی ہو کہ خود کو نقصان پہنچا لو اور وہ بھی میری خاطر، جس پر دانیہ کہتی ہے کہ تم نے بھی تو صدف کی محبت میں سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی، تو اگر تم کر سکتے ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتی، اور ابھی تو یہ ٹریلر تھا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، جس پر عمار کہتا ہے کہ تم جذباتی ہو رہی ہو، تم سوچ رہی ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر دانیہ کہے گی کہ تم نے صدف سے شادی کرنی تھی اور اپنی ضد پوری کرنی تھی کر لی، لیکن اب تم اس سے اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ ہم دونوں کے درمیان آنے والی صرف صدف ہے، آخر یہ صدف مر کیوں نہیں جاتی؟ ادھر صدف کا بھائی زاویار جو کہ بلال عبداللہ کو کال کرتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تو بنا بتائے ہی اور ہم سے بنا ملے ہی چلے گئے، جس پر بلال عبداللہ کوئی جواب نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ اور بتاؤ یہاں پر سب ٹھیک ہے؟ تو زاویار کہتا ہے کہ باقی سب تو ٹھیک ہے،
لیکن صدف بہت بدل گئی ہے، وہ ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی۔ تو بلال عبداللہ کو لگتا ہے کہ صدف عمار کے ساتھ بہت خوش ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میری دعا ہے کہ اسے وہ سب خوشیاں ملے جو مجھے نہیں ملی، اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی میں تنہا ہوں۔ ادھر صدف جو کہ کافی پریشان ہوتی ہے ہمشا کی باتوں کی وجہ سے اور سوچتی ہے کہ کہیں عمار واقعی میں مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا، اور جیسے ہی عمار گھر آتا ہے تو صدف عمار کے گلے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے عمار تم جانتے ہو کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن دھوکہ اور جھوٹ مجھ سے کبھی برداشت نہیں ہوتا، اور اگر تم مجھ سے کوئی جھوٹ بول رہے ہو تو مجھے ابھی سے بتا دو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی اگلی ایپیسوڈ میں عمار جو کہ صدف کو بنا بتائے ہی دانیہ کے پاس چلا جاتا ہے اور صدف کو لگتا ہے کہ عمار مجھے اگنور کر رہا ہے۔ صدف جب یہ بات ہمشا سے کرے گی کہ عمار ہر وقت گھر سے غائب رہنے لگا ہے اور اگر میں پوچھتی ہوں کہ کہاں جا رہا ہے تو کہتا ہے کہ بس لڑکوں کی پارٹی ہے، اسے اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کہ ہماری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور کتنی مشکلوں سے ہوئی ہے، یہ بھی وہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے، کال کروں تو کال نہیں اٹھاتا۔ صدف کی بات سن کر ہمشا صدف سے کہتی ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو ضرور کوئی لڑکی کا چکر ہوگا، اسی لیے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور تمہیں بنا بتائے ہی چلا جاتا ہے اور ساتھ بھی نہیں لے کر جاتا۔ ہمشا کی بات سن کر صدف ہنس پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری خاطر اس نے کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنی زندگی کی بازی لگا دی، اور اب کون سی لڑکی اس کی زندگی میں آ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو کیونکہ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ صدف کی بات سن کر ہمشا بتائے گی کہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتا، لیکن اس سے تو کوئی کرتا ہے نا، اور یہ تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ وہ کون ہے۔ یہ سن کر صدف کہتی ہے کہ شاید تم دانیہ کی بات کر رہی ہو، لیکن دانیہ نے تو شادی کر لی ہے اور وہ ملک سے باہر چلی گئی ہے۔ صدف کی بات سن کر ہمشا کہتی ہے کہ دانیہ واپس آ گئی ہے اور وہ بھی اکیلی، کیونکہ اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمار اس سے ملنے کے لیے جاتا ہو، تم عمار پر نظر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دانیہ عمار کو اپنی مٹھی میں کر لے اور تم دیکھتی رہ جاؤ۔ دوسری طرف عمار جسے دانیہ کی کال آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے آؤ عمار، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، جبکہ عمار کہتا ہے کہ میں اب روز روز تم سے مل نہیں سکتا، تم جانتی ہو میری شادی ہو گئی ہے اور میں صدف کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر دانیہ کہتی ہے کہ اگر تم 1 گھنٹے میں میرے پاس نہ پہنچے تو میں خود کو نقصان پہنچا لوں گی اور اس کے ذمہ دار تم ہوگے، یہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں جو کہتی ہوں وہ کر کے رہتی ہوں۔ دانیہ کی بات سن کر عمار کافی فکر مند ہو جاتا ہے اور پھر صدف کو گھر چھوڑ کر دانیہ سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر دانیہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے عمار سے کیا تم صدف سے اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ تم نے اس سے شادی کرنی تھی کر لی، لیکن میرے بارے میں بھی تو سوچو، میں صرف تمہاری خاطر اپنے شوہر کو چھوڑ کر آئی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ تم صدف کو چھوڑ دو، لیکن تم دوسری شادی تو کر سکتے ہو نا۔ دانیہ کی بات سن کر عمار کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی، اگر صدف کو تمہاری اس بات کا پتہ چلا تو تم جانتی ہو کہ وہ کیا کرے گی، جس پر دانیہ کہتی ہے کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گی، لیکن میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں خود کو مار لوں گی، اور یہ کہہ کر دانیہ چھری سے اپنی نبض کاٹ لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر عمار جو کہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً سے ڈاکٹر کو کال کرتا ہے۔ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ تم اتنی پاگل کیسے ہو سکتی ہو کہ خود کو نقصان پہنچا لو اور وہ بھی میری خاطر، جس پر دانیہ کہتی ہے کہ تم نے بھی تو صدف کی محبت میں سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی، تو اگر تم کر سکتے ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتی، اور ابھی تو یہ ٹریلر تھا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، جس پر عمار کہتا ہے کہ تم جذباتی ہو رہی ہو، تم سوچ رہی ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر دانیہ کہے گی کہ تم نے صدف سے شادی کرنی تھی اور اپنی ضد پوری کرنی تھی کر لی، لیکن اب تم اس سے اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ ہم دونوں کے درمیان آنے والی صرف صدف ہے، آخر یہ صدف مر کیوں نہیں جاتی؟ ادھر صدف کا بھائی زاویہ جو کہ بلال عبداللہ کو کال کرتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے
اور کہتا ہے کہ آپ تو بنا بتائے ہی اور ہم سے بنا ملے ہی چلے گئے، جس پر بلال عبداللہ کوئی جواب نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ اور بتاؤ یہاں پر سب ٹھیک ہے؟ تو زاویار کہتا ہے کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن صدف بہت بدل گئی ہے، وہ ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی۔ تو بلال عبداللہ کو لگتا ہے کہ صدف عمار کے ساتھ بہت خوش ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میری دعا ہے کہ اسے وہ سب خوشیاں ملے جو مجھے نہیں ملی، اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی میں تنہا ہوں۔ ادھر صدف جو کہ کافی پریشان ہوتی ہے ہمشا کی باتوں کی وجہ سے اور سوچتی ہے کہ کہیں عمار واقعی میں مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا، اور جیسے ہی عمار گھر آتا ہے تو صدف عمار کے گلے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے عمار تم جانتے ہو کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن دھوکہ اور جھوٹ مجھ سے کبھی برداشت نہیں ہوتا، اور اگر تم مجھ سے کوئی جھوٹ بول رہے ہو تو مجھے ابھی سے بتا دو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی اگلی ایپیسوڈ میں عمار جو کہ صدف کو بنا بتائے ہی دانیہ کے پاس چلا جاتا ہے اور صدف کو لگتا ہے کہ عمار مجھے اگنور کر رہا ہے۔ صدف جب یہ بات ہمشا سے کرے گی کہ عمار ہر وقت گھر سے غائب رہنے لگا ہے اور اگر میں پوچھتی ہوں کہ کہاں جا رہا ہے تو کہتا ہے کہ بس لڑکوں کی پارٹی ہے، اسے اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کہ ہماری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور کتنی مشکلوں سے ہوئی ہے، یہ بھی وہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے، کال کروں تو کال نہیں اٹھاتا۔ صدف کی بات سن کر ہمشا صدف سے کہتی ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو ضرور کوئی لڑکی کا چکر ہوگا، اسی لیے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور تمہیں بنا بتائے ہی چلا جاتا ہے اور ساتھ بھی نہیں لے کر جاتا۔ ہمشا کی بات سن کر صدف ہنس پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری خاطر اس نے کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنی زندگی کی بازی لگا دی، اور اب کون سی لڑکی اس کی زندگی میں آ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو کیونکہ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ صدف کی بات سن کر ہمشا بتائے گی کہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتا، لیکن اس سے تو کوئی کرتا ہے نا، اور یہ تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ وہ کون ہے۔ یہ سن کر صدف کہتی ہے کہ شاید تم دانیہ کی بات کر رہی ہو، لیکن دانیہ نے تو شادی کر لی ہے اور وہ ملک سے باہر چلی گئی ہے۔ صدف کی بات سن کر ہمشا کہتی ہے کہ دانیہ واپس آ گئی ہے اور وہ بھی اکیلی، کیونکہ اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمار اس سے ملنے کے لیے جاتا ہو، تم عمار پر نظر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دانیہ عمار کو اپنی مٹھی میں کر لے اور تم دیکھتی رہ جاؤ۔ دوسری طرف عمار جسے دانیہ کی کال آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے آؤ عمار، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، جبکہ عمار کہتا ہے کہ میں اب روز روز تم سے مل نہیں سکتا، تم جانتی ہو میری شادی ہو گئی ہے اور میں صدف کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر دانیہ کہتی ہے کہ اگر تم 1 گھنٹے میں میرے پاس نہ پہنچے تو میں خود کو نقصان پہنچا لوں گی اور اس کے ذمہ دار تم ہوگے، یہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں جو کہتی ہوں وہ کر کے رہتی ہوں۔ دانیہ کی بات سن کر عمار کافی فکر مند ہو جاتا ہے اور پھر صدف کو گھر چھوڑ کر دانیہ سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر دانیہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے عمار سے کیا تم صدف سے اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ تم نے اس سے شادی کرنی تھی کر لی، لیکن میرے بارے میں بھی تو سوچو، میں صرف تمہاری خاطر اپنے شوہر کو چھوڑ کر آئی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ تم صدف کو چھوڑ دو، لیکن تم دوسری شادی تو کر سکتے ہو نا۔ دانیہ کی بات سن کر عمار کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی، اگر صدف کو تمہاری اس بات کا پتہ چلا تو تم جانتی ہو کہ وہ کیا کرے گی، جس پر دانیہ کہتی ہے کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گی، لیکن میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں خود کو مار لوں گی، اور یہ کہہ کر دانیہ چھری سے اپنی نبض کاٹ لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر عمار جو کہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً سے ڈاکٹر کو کال کرتا ہے۔ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ تم اتنی پاگل کیسے ہو سکتی ہو کہ خود کو نقصان پہنچا لو اور وہ بھی میری خاطر، جس پر دانیہ کہتی ہے کہ تم نے بھی تو صدف کی محبت میں سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی، تو اگر تم کر سکتے ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتی، اور ابھی تو یہ ٹریلر تھا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، جس پر عمار کہتا ہے کہ تم جذباتی ہو رہی ہو، تم سوچ رہی ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر دانیہ کہے گی کہ تم نے صدف سے شادی کرنی تھی اور اپنی ضد پوری کرنی تھی کر لی، لیکن اب تم اس سے اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ ہم دونوں کے درمیان آنے والی صرف صدف ہے،
آخر یہ صدف مر کیوں نہیں جاتی۔ ادھر صدف کا بھائی زاویار جو کہ بلال عبداللہ کو کال کرتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تو بنا بتائے ہی اور ہم سے بنا ملے ہی چلے گئے، جس پر بلال عبداللہ کوئی جواب نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ اور بتاؤ یہاں پر سب ٹھیک ہے؟ تو زاویار کہتا ہے کہ باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن صدف بہت بدل گئی ہے، وہ ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی۔ تو بلال عبداللہ کو لگتا ہے کہ صدف عمار کے ساتھ بہت خوش ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میری دعا ہے کہ اسے وہ سب خوشیاں ملے جو مجھے نہیں ملی، اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی میں تنہا ہوں۔ ادھر صدف جو کہ کافی پریشان ہوتی ہے ہمشا کی باتوں کی وجہ سے اور سوچتی ہے کہ کہیں عمار واقعی میں مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا، اور جیسے ہی عمار گھر آتا ہے تو صدف عمار کے گلے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے عمار تم جانتے ہو کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن دھوکہ اور جھوٹ مجھ سے کبھی برداشت نہیں ہوتا، اور اگر تم مجھ سے کوئی جھوٹ بول رہے ہو تو مجھے ابھی سے بتا دو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی اگلی ایپیسوڈ میں عمار جو کہ صدف کو بنا بتائے ہی دانیہ کے پاس چلا جاتا ہے اور صدف کو لگتا ہے کہ عمار مجھے اگنور کر رہا ہے۔ صدف جب یہ بات ہمشا سے کرے گی کہ عمار ہر وقت گھر سے غائب رہنے لگا ہے اور اگر میں پوچھتی ہوں کہ کہاں جا رہا ہے تو کہتا ہے کہ بس لڑکوں کی پارٹی ہے، اسے اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کہ ہماری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور کتنی مشکلوں سے ہوئی ہے، یہ بھی وہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے، کال کروں تو کال نہیں اٹھاتا۔ صدف کی بات سن کر ہمشا صدف سے کہتی ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو ضرور کوئی لڑکی کا چکر ہوگا، اسی لیے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور تمہیں بنا بتائے ہی چلا جاتا ہے اور ساتھ بھی نہیں لے کر جاتا۔ ہمشا کی بات سن کر صدف ہنس پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری خاطر اس نے کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنی زندگی کی بازی لگا دی، اور اب کون سی لڑکی اس کی زندگی میں آ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو کیونکہ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ صدف کی بات سن کر ہمشا بتائے گی کہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتا لیکن اس سے تو کوئی کرتا ہے نا، اور یہ تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ وہ کون ہے۔ یہ سن کر صدف کہتی ہے کہ شاید تم دانیہ کی بات کر رہی ہو، لیکن دانیہ نے تو شادی کر لی ہے اور وہ ملک سے باہر چلی گئی ہے۔ صدف کی بات سن کر ہمشا کہتی ہے کہ دانیہ واپس آ گئی ہے اور وہ بھی اکیلی، کیونکہ اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمار اس سے ملنے کے لیے جاتا ہو، تم عمار پر نظر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دانیہ عمار کو اپنی مٹھی میں کر لے اور تم دیکھتی رہ جاؤ۔ دوسری طرف عمار جسے دانیہ کی کال آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے آؤ عمار، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، جبکہ عمار کہتا ہے کہ میں اب روز روز تم سے مل نہیں سکتا، تم جانتی ہو میری شادی ہو گئی ہے اور میں صدف کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر دانیہ کہتی ہے کہ اگر تم 1 گھنٹے میں میرے پاس نہ پہنچے تو میں خود کو نقصان پہنچا لوں گی اور اس کے ذمہ دار تم ہوگے، یہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں جو کہتی ہوں وہ کر کے رہتی ہوں۔ دانیہ کی بات سن کر عمار کافی فکر مند ہو جاتا ہے اور پھر صدف کو گھر چھوڑ کر دانیہ سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر دانیہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے عمار سے کیا تم صدف سے اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ تم نے اس سے شادی کرنی تھی کر لی، لیکن میرے بارے میں بھی تو سوچو، میں صرف تمہاری خاطر اپنے شوہر کو چھوڑ کر آئی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ تم صدف کو چھوڑ دو، لیکن تم دوسری شادی تو کر سکتے ہو نا۔ دانیہ کی بات سن کر عمار کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی، اگر صدف کو تمہاری اس بات کا پتہ چلا تو تم جانتی ہو کہ وہ کیا کرے گی، جس پر دانیہ کہتی ہے کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گی، لیکن میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں خود کو مار لوں گی، اور یہ کہہ کر دانیہ چھری سے اپنی نبض کاٹ لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر عمار جو کہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً سے ڈاکٹر کو کال کرتا ہے۔ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ تم اتنی پاگل کیسے ہو سکتی ہو کہ خود کو نقصان پہنچا لو اور وہ بھی میری خاطر، جس پر دانیہ کہتی ہے کہ تم نے بھی تو صدف کی محبت میں سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی،
تو اگر تم کر سکتے ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ اور ابھی تو یہ ٹریلر تھا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس پر عمار کہتا ہے کہ تم جذباتی ہو رہی ہو، تم سوچ رہی ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر دانیہ کہے گی کہ تم نے صدف سے شادی کرنی تھی اور اپنی ضد پوری کرنی تھی، کر لی، لیکن اب تم اس سے اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ ہم دونوں کے درمیان آنے والی صرف صدف ہے، آخر یہ صدف مر کیوں نہیں جاتی؟ ادھر صدف کا بھائی زاویار جو کہ بلال عبداللہ کو کال کرتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تو بنا بتائے ہی اور ہم سے بنا ملے ہی چلے گئے، جس پر بلال عبداللہ کوئی جواب نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ اور بتاؤ یہاں پر سب ٹھیک ہے؟ تو زاویار کہتا ہے کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن صدف بہت بدل گئی ہے، وہ ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی۔ تو بلال عبداللہ کو لگتا ہے کہ صدف عمار کے ساتھ بہت خوش ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میری دعا ہے کہ اسے وہ سب خوشیاں ملے جو مجھے نہیں ملی، اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی میں تنہا ہوں۔ ادھر صدف جو کہ کافی پریشان ہوتی ہے ہمشا کی باتوں کی وجہ سے اور سوچتی ہے کہ کہیں عمار واقعی میں مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا، اور جیسے ہی عمار گھر آتا ہے تو صدف عمار کے گلے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے عمار تم جانتے ہو کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن دھوکہ اور جھوٹ مجھ سے کبھی برداشت نہیں ہوتا، اور اگر تم مجھ سے کوئی جھوٹ بول رہے ہو تو مجھے ابھی سے بتا دو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی اگلی ایپیسوڈ میں عمار جو کہ صدف کو بنا بتائے ہی دانیہ کے پاس چلا جاتا ہے اور صدف کو لگتا ہے کہ عمار مجھے اگنور کر رہا ہے۔ صدف جب یہ بات ہمشا سے کرے گی کہ عمار ہر وقت گھر سے غائب رہنے لگا ہے اور اگر میں پوچھتی ہوں کہ کہاں جا رہا ہے تو کہتا ہے کہ بس لڑکوں کی پارٹی ہے، اسے اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کہ ہماری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور کتنی مشکلوں سے ہوئی ہے، یہ بھی وہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے، کال کروں تو کال نہیں اٹھاتا۔ صدف کی بات سن کر ہمشا صدف سے کہتی ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو ضرور کوئی لڑکی کا چکر ہوگا، اسی لیے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور تمہیں بنا بتائے ہی چلا جاتا ہے اور ساتھ بھی نہیں لے کر جاتا۔ ہمشا کی بات سن کر صدف ہنس پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری خاطر اس نے کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنی زندگی کی بازی لگا دی، اور اب کون سی لڑکی اس کی زندگی میں آ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو کیونکہ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ صدف کی بات سن کر ہمشا بتائے گی کہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتا، لیکن اس سے تو کوئی کرتا ہے نا، اور یہ تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ وہ کون ہے۔ یہ سن کر صدف کہتی ہے کہ شاید تم دانیہ کی بات کر رہی ہو، لیکن دانیہ نے تو شادی کر لی ہے اور وہ ملک سے باہر چلی گئی ہے۔ صدف کی بات سن کر ہمشا کہتی ہے کہ دانیہ واپس آ گئی ہے اور وہ بھی اکیلی، کیونکہ اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمار اس سے ملنے کے لیے جاتا ہو، تم عمار پر نظر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دانیہ عمار کو اپنی مٹھی میں کر لے اور تم دیکھتی رہ جاؤ۔ دوسری طرف عمار جسے دانیہ کی کال آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے آؤ عمار، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، جبکہ عمار کہتا ہے کہ میں اب روز روز تم سے مل نہیں سکتا، تم جانتی ہو میری شادی ہو گئی ہے اور میں صدف کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر دانیہ کہتی ہے کہ اگر تم 1 گھنٹے میں میرے پاس نہ پہنچے تو میں خود کو نقصان پہنچا لوں گی اور اس کے ذمہ دار تم ہوگے، یہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں جو کہتی ہوں وہ کر کے رہتی ہوں۔ دانیہ کی بات سن کر عمار کافی فکر مند ہو جاتا ہے اور پھر صدف کو گھر چھوڑ کر دانیہ سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر دانیہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے عمار سے کیا تم صدف سے اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ تم نے اس سے شادی کرنی تھی، کر لی، لیکن میرے بارے میں بھی تو سوچو، میں صرف تمہاری خاطر اپنے شوہر کو چھوڑ کر آئی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ تم صدف کو چھوڑ دو، لیکن تم دوسری شادی تو کر سکتے ہو نا۔ دانیہ کی بات سن کر عمار کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اگر صدف کو تمہاری اس بات کا پتہ چلا تو تم جانتی ہو کہ وہ کیا کرے گی، جس پر دانیہ کہتی ہے کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گی، لیکن میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں خود کو مار لوں گی
اور یہ کہہ کر دانیہ چھری سے اپنی نبض کاٹ لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر عمار جو کہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً سے ڈاکٹر کو کال کرتا ہے۔ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ تم اتنی پاگل کیسے ہو سکتی ہو کہ خود کو نقصان پہنچا لو، اور وہ بھی میری خاطر، جس پر دانیہ کہتی ہے کہ تم نے بھی تو صدف کی محبت میں سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی، تو اگر تم کر سکتے ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ اور ابھی تو یہ ٹریلر تھا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس پر عمار کہتا ہے کہ تم جذباتی ہو رہی ہو، تم سوچ رہی ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر دانیہ کہے گی کہ تم نے صدف سے شادی کرنی تھی اور اپنی ضد پوری کرنی تھی، کر لی، لیکن اب تم اس سے اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ ہم دونوں کے درمیان آنے والی صرف صدف ہے، آخر یہ صدف مر کیوں نہیں جاتی؟ ادھر صدف کا بھائی زاویار جو کہ بلال عبداللہ کو کال کرتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تو بنا بتائے ہی اور ہم سے بنا ملے ہی چلے گئے، جس پر بلال عبداللہ کوئی جواب نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ اور بتاؤ یہاں پر سب ٹھیک ہے؟ تو زاویار کہتا ہے کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن صدف بہت بدل گئی ہے، وہ ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی۔ تو بلال عبداللہ کو لگتا ہے کہ صدف عمار کے ساتھ بہت خوش ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میری دعا ہے کہ اسے وہ سب خوشیاں ملے جو مجھے نہیں ملی، اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی میں تنہا ہوں۔ ادھر صدف جو کہ کافی پریشان ہوتی ہے ہمشا کی باتوں کی وجہ سے اور سوچتی ہے کہ کہیں عمار واقعی میں مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا، اور جیسے ہی عمار گھر آتا ہے تو صدف عمار کے گلے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے عمار تم جانتے ہو کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن دھوکہ اور جھوٹ مجھ سے کبھی برداشت نہیں ہوتا، اور اگر تم مجھ سے کوئی جھوٹ بول رہے ہو تو مجھے ابھی سے بتا دو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی اگلی ایپیسوڈ میں عمار جو کہ صدف کو بنا بتائے ہی دانیہ کے پاس چلا جاتا ہے اور صدف کو لگتا ہے کہ عمار مجھے اگنور کر رہا ہے۔ صدف جب یہ بات ہمشا سے کرے گی کہ عمار ہر وقت گھر سے غائب رہنے لگا ہے اور اگر میں پوچھتی ہوں کہ کہاں جا رہا ہے تو کہتا ہے کہ بس لڑکوں کی پارٹی ہے، اسے اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کہ ہماری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور کتنی مشکلوں سے ہوئی ہے، یہ بھی وہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے، کال کروں تو کال نہیں اٹھاتا۔ صدف کی بات سن کر ہمشا صدف سے کہتی ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو ضرور کوئی لڑکی کا چکر ہوگا، اسی لیے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور تمہیں بنا بتائے ہی چلا جاتا ہے اور ساتھ بھی نہیں لے کر جاتا۔ ہمشا کی بات سن کر صدف ہنس پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری خاطر اس نے کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنی زندگی کی بازی لگا دی، اور اب کون سی لڑکی اس کی زندگی میں آ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو کیونکہ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ صدف کی بات سن کر ہمشا بتائے گی کہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتا، لیکن اس سے تو کوئی کرتا ہے نا، اور یہ تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ وہ کون ہے۔ یہ سن کر صدف کہتی ہے کہ شاید تم دانیہ کی بات کر رہی ہو، لیکن دانیہ نے تو شادی کر لی ہے اور وہ ملک سے باہر چلی گئی ہے۔ صدف کی بات سن کر ہمشا کہتی ہے کہ دانیہ واپس آ گئی ہے اور وہ بھی اکیلی، کیونکہ اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمار اس سے ملنے کے لیے جاتا ہو، تم عمار پر نظر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دانیہ عمار کو اپنی مٹھی میں کر لے اور تم دیکھتی رہ جاؤ۔ دوسری طرف عمار جس سے دانیہ کی کال آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے آؤ عمار، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، جبکہ عمار کہتا ہے کہ میں اب روز روز تم سے مل نہیں سکتا، تم جانتی ہو میری شادی ہو گئی ہے اور میں صدف کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر دانیہ کہتی ہے کہ اگر تم 1 گھنٹے میں میرے پاس نہ پہنچے تو میں خود کو نقصان پہنچا لوں گی اور اس کے ذمہ دار تم ہوگے، یہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں جو کہتی ہوں وہ کر کے رہتی ہوں۔ دانیہ کی بات سن کر عمار کافی فکر مند ہو جاتا ہے اور پھر صدف کو گھر چھوڑ کر دانیہ سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر دانیہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے عمار سے کیا تم صدف سے اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ تم نے اس سے شادی کرنی تھی، کر لی، لیکن میرے بارے میں بھی تو سوچو، میں صرف تمہاری خاطر اپنے شوہر کو چھوڑ کر آئی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔